السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں انسان کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے مراحل سے انسان کو ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور ہر شخص کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح کی پریشانی لاحق نہ ہو، ہمیشہ وہ آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ پریشانی سے کسی کو محبت نہیں ہے، بلکہ پریشانی سے سب کو پریشانی ہے۔ لیکن یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ پریشانی آتی ہے، کسی کو کچھ پریشانی آتی ہے، لیکن ساری پریشانیوں کا کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی راستہ شریعت اسلامیہ نے بتلایا ہے یا نہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے تو وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، کسی بھی طرح کی ہو، جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی وہ کمائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان پریشانیوں سے ہمیں اور آپ کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کسی بھی شخص کو، خاص طور سے کسی بھی مومن کو راہ مفر نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قسم قسم کی پریشانیاں لاحق ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، جو کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، عقیدے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کرے۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک شخص اس وقت بہت پریشان ہو جاتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، یا اس کے پاس اولاد نہ ہو، یا اولاد ہے لیکن اولاد راہ راست پر نہ ہو، یا میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، یا اس کے بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی نہ لگ رہی ہو، یا بیٹی کی شادی ہوئی اور طلاق ہو گیا، بیٹے کی شادی ہوئی اور طلاق ہو گیا، کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی پریشان، یعنی یہ ساری چیزیں جب پیش آتی ہیں تو انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔
چاہے وہ داخلی لڑائی ہو، داخلی پریشانی ہو، داخلی سے مراد اپنے گھر کے اندر یا گھر کے باہر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ان سب کا حل چاہے وہ پریشانی صحت اور تندرستی کی ہو کہ وہ شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہے، یا مال و دولت نہیں ہے، فقیر اور کلاش ہے، شادی ہو گئی بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچے ہوئے تو بچے بگڑ گئے ہیں، پڑوسی نے کیس درج کرا دیا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، کھیتی کا کام ہو رہا تھا وہ کھیتی خراب ہو گئی، بزنس ٹھپ ہو گیا ہے۔ ان ساری پریشانیوں کا حل صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر وہ بندہ رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت گناہوں کی معافی بھی کر دیتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش بھی دیتا ہے، اور ساری نعمتیں جو اس کی جائز نعمتیں ہوتی ہیں، جو جائز چیزیں طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے اس کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ چونکہ کثرت استغفار اور بہت زیادہ معافی مانگنے والے کو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے کو، زیادہ سے زیادہ معافی مانگنے والے کو، جو شخص زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا اور گڑگڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے، اور اس کے اندر طاقت اور قوت بھی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت بھی آ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا قومی ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالی؟ توبہ جب کرو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر، تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا، اور تمہیں مزید قوت دے گا، اور اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اس کے دین سے روگردانی نہ کرو۔ یہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، اس کو صرف اور صرف ایک کام کرنا چاہیے۔ آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے، رو گڑگڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو گڑگڑاؤ، معافی مانگو۔ بچوں کی شادی نہیں لگ رہی ہے، رشتے آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ کیس چل رہا ہے، بیماری ہے، رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ مشہور تابعی، جلیل القدر تابعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا۔ دیکھیے یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا واقعہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے یہ شکایت کی۔ کون سی شکایت تھی؟ قحط سالی کی، کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، مویشی پانی کے لیے پریشان ہیں، ہر شخص پانی کے لیے پریشان پڑا ہوا ہے، سب کے سب پریشان حال ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا کہا؟
اس کو کہا استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ آیا تھا قحط سالی کی شکایت کرنے کے لیے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، جانور پانی کے لیے پریشان، انسان پانی کے لیے پریشان، ہر طرح کی یعنی ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا انہی کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی پریشانی کے حالت میں ہوں۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ پہلا شخص قحط سالی کے لیے شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، دوسرا شخص آ کر کہتا ہے اپنی غربت کے بارے میں، مسکینیت کے بارے میں۔ دونوں کو ایک ہی جواب ہوتا ہے استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا انہی کے پاس، اس نے کہا ابو سعید یعنی امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، وہ کہتا ہے ابو سعید اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے بیٹا عطا کرے، مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد کی میں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ پہلا شخص قحط سالی کی شکایت، دوسرا شخص فقیر ہے، مسکین ہے، اس کی شکایت، تیسرا شخص بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ ہر ایک سے آپ کیا کریں؟ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ چوتھا شخص آتا ہے، چوتھا شخص کہتا ہے میرے باغات خشک ہو گئے، پھلوں کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں کھیتی لگی ہوئی ہے، اچانک کھیتی سوکھ جاتی ہے، فصلیں سوکھ جاتی ہیں، پھل اس میں کم ہونے لگتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار ختم ہونے لگتے ہیں۔ وہ شخص آ کر کے کہتا ہے میرے لیے دعا کیجئے، میں کیا کروں؟ ہماری کھیتی کے باغات جو ہیں سوکھ رہے ہیں اور پھل بہت ہی زیادہ کم ہو رہے ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استغفر اللہ، چوتھے شخص سے بھی وہی کہا، وہی جملہ، وہی کلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ ایک شخص جو آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں، چار لوگ آئے، چار مختلف سوالات لے کر کے آئے، اور ہر ایک کو صرف ایک ہی جواب استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ پہلا شخص قحط سالی کی شکایت کرتا ہے، دوسرا شخص غربت اور مسکینی کی شکایت کرتا ہے، تیسرا کہتا ہے اولاد نہیں ہے، اور چوتھا کہتا ہے باغات کے خشک ہونے کی وجہ سے پھلوں میں کمی آ گئی ہے۔ اور ہر ایک سے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے چار کے چاروں کا جواب ایک ہی دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جواب سننے کے قابل ہے اور یہیں پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے جو جواب ان چاروں کو دیا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے جو جواب ان چاروں کو دیا ہے یہی جواب رب کا قرآن دیتا ہے۔ میں نے جو جواب ان چاروں کو دیا ہے یہی جواب رب کا قرآن دیتا ہے۔ اور آپ نے سورہ نوح کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ نوح کا مطالعہ نہیں کیا، یہی جواب رب کا قرآن دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تلاوت کی امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب اس شخص نے یہ سوال کیا کہ چار لوگ آئے،
4 مختلف سوالات کیے اور آپ سب سے یہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ان چاروں کو جواب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ قرآن یہی جواب دیتا ہے کہ آپ نے سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بہت زیادہ بارش برسائے گا، بہت زیادہ بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، مالدار بھی ہو جاؤ گے، مال سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، اور اولاد بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ دے گا، باغ لگا دے گا، اور تمہارے لیے دریا بہا دے گا، باغ کو بھی عطا کر دے گا اور تمہارے لیے دریا بھی بہا دے گا۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو جو بتلا رہا ہے، یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بندہ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے، اپنے رب کی طرف لوٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ جب بندہ نیک زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اپنے بندے کو تمام پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ جس طرح سے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف لوگ الگ الگ شکایتیں لے کر کے آئے اور سب کے لیے آپ نے یہی کہا استغفر اللہ، استغفار کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات دے اور ہمارے لیے ہمارے لیے رزق کے حلال کے دروازے کھول دے اور ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔